بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب حکومت کو ایک خط لکھا گیا جو کہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے، جس میں بہت سیریس قسم کے کویشچنز ریز کیے گئے کہ جی کس قسم کی مطلب ہے کہ بڑی نامناسب قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی فارمر پرائم منسٹر کو، عمران خان صاحب کو، اس مارچ کے دوران جو ان کا لانگ مارچ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی جو ایس او پیز تھے سیکیورٹی کے، ایس او پیز جو تھے جس طرح ان کو فالو ہونا چاہیے تھا، ان ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کیا گیا۔ پھر جس وقت وہ قاتلانہ حملہ ہو گیا جو الحمدللہ ناکام رہا، تو اس کے بعد جس طرح کرائم سین کو پروٹیکٹ کرنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں کہ میڈیکو لیگل کیس جو ایگزامینیشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، میڈیکل جس طرح اس کا ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا، اور پھر یہ کہ ایف آئی اے کو اتنا زیادہ ایف آئی آر کو اتنا ڈیلے کر دیا گیا جو کہ ودن 24 آورز ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ جو ہے وہ قیاس آرائیوں کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر جلد از جلد رجسٹر کر دینی چاہیے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ تو جو خط ظاہر ہے اس کا میرے پاس موجود ہے، تو میں انگریزی میں ظاہر ہے انٹیریئر منسٹری نے لکھا چیف سیکرٹری پنجاب کو، اور اس کی کاپیز ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اور کچھ اور لوگوں کو بھی بھیجی گئیں پنجاب کے۔ تو اس خط کا جو ترجمہ ہے تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا کہ اس خط میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں اس طرح کی لکھا گیا خط میں، اور خط یہ 5 تاریخ کو لکھا گیا، 5 نومبر کو، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ جی صوبائی حکومت کو ہائی پروفائل کیس میں سے نپٹنے کے معاملے میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ جی اس واقعے کی ایف آئی آر اب تک درج نہیں کی جا سکی، حالانکہ عمومی حالات میں واقعے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی پرچہ دے دیا جاتا ہے جو بھی اس قسم کا واقعہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی اس میں لکھا گیا کہ 5 جو اس میں یہ کہ جی کہ واقعہ صوبائی پولیس کے اہلکاروں کی موجودگی میں ہونے کے باوجود پرچہ نہ کاٹا جانا، مطلب ایف آئی آر کا نہ کاٹا جانا صوبائی حکومت کی کمزوری کا اشارہ ہے۔ واقعے کے بعد صوبائی حکومت نے واقعے یا سابق وزیر اعظم کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے اور کاررواں کے متعلق ایس او پیز پر عمل نہ کیے جانے کے حوالے سے کسی طرح کی وضاحت پیش کرنے سے میں بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت اس بات کو بھی دیکھ رہی ہے کہ تاحال سابق وزیر اعظم کا میڈیکل لیگل بھی نہیں ہوا۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ صوبائی حکومت جرم میں استعمال ہونے والے اسلحے کے حوالے سے بھی کوئی معلومات نہیں دے پائی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس اسلحے کا فورنزک جائزہ لیا گیا ہے یا نہیں۔ یعنی کہ یہ چیزیں بھی جو بیسک انفارمیشن ہے ظاہر انہوں نے مانگی تھی، یہ بیسک انفارمیشن بھی فیڈرل گورنمنٹ کو پرووائڈ نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ کئی گھنٹوں تک تو جہاں پہ واقعہ یہ ہوا، مطلب جو کرائم سین تھا اس کو بھی محفوظ نہیں کیا جا سکا، جو طے شدہ ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ متاثرین کے زخموں کی نوعیت کے حوالے سے بھی کوئی معلومات جاری نہیں کی گئی۔ مبینہ حملہ آور کے اعتراف جرم کی ویڈیو جاری ہونے کے معاملے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تحقیقات کے عمل میں کس قدر خامیاں ہیں۔ صوبائی حکومت اور اس کے اداروں کی مذکورہ بالا ناکامیاں معاملے میں نپٹنے میں نااہلی کو واضح کرتی ہیں، اور یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ایز پر فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے اس کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ واقعے کے بعد صوبے میں قانون اور امن عامہ کی صورتحال سے بھی مؤثر انداز میں نہیں نپٹا گیا، جس کی وجہ سے عام عوام کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ پھر شرپسندوں کے چھوٹے گروہوں کی جانب سے مرکزی شاہراہوں اور سڑکوں کی بندش سے پنجاب کے کئی شہروں میں کاروباری زندگی ٹھپ ہو گئی، اور ساتھ ہی بین الاضلاع نقل و حرکت، مطلب جو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ یا ود ان دا پروونس جو انٹر ڈسٹرکٹ جو موومنٹ ہے کہ وہ بھی مطلب ہے اس سے متاثر ہوئی، وہ بھی بند ہوئی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ صوبائی پولیس اور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے نقل و حرکت کی اس آزادی پر قدغن لگی جس کی ضمانت آئین کا آرٹیکل 15 میں دی گئی ہے۔ شرپسندوں کی جانب سے لاہور میں گورنر ہاؤس پر حملے سے مزید واضح ہو جاتا ہے کہ صوبائی حکومت نے صورتحال سے نپٹنے میں غفلت دکھائی، کیونکہ صوبائی حکومت صوبے کے اعلیٰ ترین عہدیدار کے
دفتر اور رہائش گاہ کے تحفظ میں ناکام دکھائی دی۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ بھی آگے کہا کہ جی صوبائی حکومت کو پھر یہ کہا کہ جی فوری طور پر، مطلب یہ ڈائریکشن دی انہوں نے کہ جی فوری طور پر مستعدی دکھاتے ہوئے صوبے میں تمام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی جو مطلب ہے کہ قانون کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ایس ایچ او کہ جی جو متعلقہ ایس ایچ او ہیں اور سی ٹی ڈی پنجاب کی مدعیت میں حقائق اور میرٹ کی بنیاد پر، نہ کہ قیاس آرائیوں یا مبینہ الزامات کی روشنی میں، فوری ایف آئی آر کاٹی جائے اور مزید وقت ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ اس معاملے میں تاخیر غیر قانونی ہے اور اس سے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے معاملے میں پہلے ہی ناقابل تلافی نقصان ہو چکا۔ تو یہ خط لکھا گیا، اور یہ خط میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایکسکلوسیو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے پنجاب کی حکومت کے اوپر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، کہ جو سیکیورٹی لیپس کتنا سیریس تھا، وہ تو میں شروع سے پہلے دن سے میں آپ سے ڈسکس کرتا رہا، آپ سے شیئر کرتا رہا کہ کس طریقے سے ظاہر عمران خان فارمر پرائم منسٹر جو بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ دیکھیں لاہور سے چلے، اور جس طریقے سے وہ کنٹینر پر آئے، تو ایک تو بعد میں پتہ لگا کہ کنٹینر کی جو اوپر جو کنٹینر کی جو چھت تھی، اس کی جو وال تھی، ایک تو وہ بھی بلٹ پروف نہیں تھی، اور پھر آگے جس طرح ان کے بلٹ پروف شیشہ لگا ہونا چاہیے تھا، اور سیکیورٹی کا بالکل مطلب فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ان کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے تھا، چلنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ اور پہلے دن سے سب کو مطلب ہے کہ جی اتنا برے طریقے سے مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ایکسپوز کیا گیا کہ بالکل وہ ایکسپوز تھے، مطلب کوئی بھی شخص ان کے اوپر حملہ کر سکتا تھا۔ اور انفارچونیٹلی دیکھیں یہی ہوا کہ ایک شخص نے وہاں پہ کس طریقے سے ساری دنیا کے سامنے ٹی وی کیمراز نے دیکھا، سب مطلب ہے وہ تو سب چیزیں اب کیچ ہو گئی، دنیا سب کے سامنے وہ معاملہ کھل کے آ گیا، کس طرح ایک اکیلے شخص نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ کوئی اور بڑی کسی قسم کی کانسپریسی ہوتی یا ذرا آرگنائزڈ بڑی لیول کی کانسپریسی ہوتی، تو اس طرح کے جب آپ ایکسپوز اپنے آپ کو کرتے ہیں تو اس طرح کے ٹارگٹس کو مطلب ہے کہ ہٹ کرنا کتنا آسان ہو جاتا۔ اب ظاہر ہے دوبارہ سے لانگ مارچ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے۔ عمران خان صاحب اگرچہ راولپنڈی سے لانگ مارچ کو جوائن کریں گے، جو اچھی بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب اب خود کم از کم وزیر آباد سے یہاں پر، اور وہ اس کو میرا 3-4-5 دن لگیں گے یہاں پہ پہنچتے ہوئے پنڈی تک، تو وہ خود نہیں یہاں پہ موجود ہوں گے، تو صرف پنڈی سے وہ جوائن کریں گے اور پھر اسلام آباد آئیں گے۔ لیکن اس دوران میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ کویشچنز تو ریز ہوئے، لیکن سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر میری اپنی انفارمیشن یہ ہے کہ انسپکٹر جنرل پولیس جو ہیں پنجاب، وہ ریپیٹڈلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ بات کہتے رہے، ان کو بار بار تنبیہ کرتے رہے، وارننگ دیتے رہے کہ جی آپ اس طرح سے مت کھڑے ہوں اوپر، آپ کو پراپر سیکیورٹی کے ساتھ آپ چلیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کی اس بات کو نہیں سنا گیا، اور یہی بات میں نے سنا کہ کم از کم 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب نے بھی یہی بات کنوے کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ جی اپنے حفاظتی جو آپ کے اقدامات ہیں وہ مکمل طور پہ اوپر لیں۔ اور وہ ظاہر ہے وہ رسپانسبلٹی پنجاب گورنمنٹ کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، جس طرح کی ظاہر ہے ایک توجہ پی ٹی آئی کی اپنی بھی رسپانسبلٹی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب خود اتنا اپنی سیکیورٹی کے بارے میں کنسرن نہیں تھے، یا اتنا وہ کیئرلیس تھے اگر یہ کہا جائے، تو ان کے جو باقی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اور جو ان کے باقی جو ساتھی ہیں، انہوں نے اس بات کو انشور کیوں نہیں کیا، انہوں نے اس بات کے اوپر زور کیوں نہیں دیا کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہترین طریقے سے مطلب پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد کے معاملات پھر ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے چیزیں مس ہینڈل ہوئیں۔ اور یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی کرائم ہوتا ہے تو جو میڈیکو لیگل ہوتا ہے، مطلب ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو متعلقہ جو حدود میں جا کے آپ کو ایک سرکاری ہسپتال میں جا کے تو میڈیکو لیگل جو آپ کو کرانا پڑتا ہے، وہ آپ کا جو
اس حوالے سے ظاہر ہے پھر ظاہر ایف آئی آر اور پھر آگے انویسٹیگیشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کیس میں یہ بات نہیں کی گئی اور پھر وہ سیدھے شوکت خانم ان کو لے کے جایا گیا اور وہاں پہ ظاہر ہے ان کا نارمل جس طرح سے بھی ان کی مرضی کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوا، اور اس میں پولیس کا یا حکومت کا کسی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ حالانکہ اس قسم کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو کرائم ہوتا ہے اس قسم کا، وہ بیسیکلی اسٹیٹ ورسز جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ سو اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی تھی اور اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس قسم کی جو 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 لوازمات ہیں، جو چیزیں اس طرح کے کرائم میں جو کی جانی چاہیے ان کو مکمل کرتے، لیکن انفارچونیٹلی اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی ڈیویشنز ہوئیں اور بہت سیریس قسم کے لیپسز نہ صرف پہلے ہوئے بلکہ بعد میں بھی بہت سیریس لیپسز ہمارے سامنے آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔